پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے, سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اور یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے آپ کی کچھ صحت کے حوالے سے. آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور کچھ دیر بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا. معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. پہلے معزز مہمان کا جو ہمارا تعارف ہے, خاندانی تعارف ہوئی, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈاکیومنٹری آپ کے لیے بنائی ہے. پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر معزز مہمان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. دکھائیے جی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب, جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا, حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے, طبیب شاہی, عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج, طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر سا تعارف تھا. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب خود یہاں پر بنفس نفیس موجود ہیں. سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید اور السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جناب. پروفیسر صاحب, بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں, خاص طور پہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے. کافی پذیرائی اس کو مل رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے. تو اس حوالے سے آج مزید تھوڑی سی پروگرام میں آگے چل کے گفتگو ہوگی. پچھلے جو ہماری نشست رہی ہے اس میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی معدے اور جگر کے امراض اور اس طرح جو دیگر مسائل ہیں, اور خاص طور پہ جو خوراک کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی. اور موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی ہماری پچھلے پروگرامز میں گفتگو ہو چکی ہے. آج میں چاہوں گا سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے, خاص طور پہ جو آدھے سر کا درد, میگرین جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے بڑی تکلیف کا سامنا رہتا ہے. اس کے اوپر میں چاہوں گا, کیونکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے, اور ٹیمپریری ریلیف کے لیے تو میڈیسن ایک دے دی جاتی ہے اور بس اس سے زیادہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تفصیلاً گفتگو کی جائے. جی بہت شکریہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میگرین, جو کہ ہر عمر کے بچے کے لیے, پایا جاتا خواتین, ہے. بالکل ایسا ہی. جوان کے لیے, بوڑھوں کے لیے واقعی ایک حقیقت میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے لوگ پین کلر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے آفٹر افیکٹس بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان دا لانگ رن کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو غذا سے علاج ہو جائے, ویری گڈ. اور تو انشاءاللہ یہ ان چیزوں کا سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. اس کی وجوہات جو ہے میگرین کی, یہ انڈائجیشن یعنی بد ہضمی, معدے کی خرابی, گیسٹرک, قبض, رات کو دیر تک جاگنا,
بالکل. سب سے بڑے مسائل میں یہ ہے موبائل کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، بالکل ایسا ہی. اور ہارمونل ڈسٹربنس خواتین میں، بچیوں میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آدھے سر کا درد، درد شقیقہ بھی اس کو کہتے ہیں ناظرین. اور اس میں جو اور بھی کئی وجوہات، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک برین ہے. بلاکیج ہونا، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے باعث درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، مائگرین جسے کہیں گے، یہ اس کی بالکل وجوہات ٹھیک ہیں. ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن موٹی موٹی یہ جو ہماری ہم نے بتائی ہیں یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹینشن بھی ہے، اور گھر میں جو عموماً لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، جو اسٹریس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اکثر ہم نے ایک شکایت دیکھی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ، بچے خاص طور پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے کمپیوٹر کے اوپر یا موبائل فون پہ یا ٹیبلٹ کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی نظر میں ہمارے خرابی ہو رہی ہے. اب ان کو یہ شاید نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کنسنٹریشن ہی یہ وجہ بن رہی ہوتی ہے، جو اوور اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں. بچوں کو تو نہیں پتا کہ اسٹریس کی جو ہے اشکال کیا ہیں، لیکن یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ انیشلی جس کی وجہ سے یہ آگے چل کے جو ہے میگرین کی شکل اختیار کرتا ہے. میرے پاس بچے آئے، بچوں نے، ایک چھوٹا بچہ تھا، عمر اس کی تقریباً 11-12 سال، اسکول میں پڑھتا تھا. تو اس کی بچے کو جب میں نے اس کا انالیسس کیا اس کے سر درد کا، تو اس سے ذرا گفتگو ہوتی رہی. تو اس نے کہا کہ اصل میں میرے ماں باپ جھگڑا بہت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد مجھے سر میں درد اکثر ہوتا ہے، اور اسکول میں مجھے جو ہے وہ ٹینشن رہتی ہے، اور سر درد جو ہے میرا ختم نہیں ہوتا. پھر اور پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ہماری ٹیچر بہت سخت ہے. جی یہ بھی وجہ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو وہ ان کی جو ہے وہ پٹائی بھی کر دیتی ہے ہماری. تو یہ ٹینشن بھی اس کی ہوتی ہے کہ جب اسکول جا رہا ہوتا ہے تو سر کا درد اس کا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اس کا میں نے علاج بھی کیا، اس کو اس کی فیملی کو بلا کے سمجھایا، اور اسکول میں نے کہا اسکول میں جا کے بھی ٹیچر کو سمجھائیں کہ بچوں کو اس قدر نہیں وہ دیا جائے، اسٹریس ہے بچوں کو. اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے دواؤں کے، ان دواؤں کے استعمال کے بجائے ایسا ٹوٹکے، ایسی چیزیں بتا دی جائیں جس سے فوری طور پہ سر درد آپ ریلیف ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ مصنوعی ڈکار لیں فوری طور پر جب سر کا درد ہو. اس کے بعد جو ہے ناک میں آپ تیلی لگائیں تاکہ آپ کی چھینک آئے. ٹھیک ہے. 2-3-4 چھینکیں آ جائیں گی، آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. کمال ہے. بالکل یہ ٹھیک آسان طریقہ یہی. بالکل ایسا ہی. کیونکہ چھینک نے پورے جسم کو ایک دم، چھینک جب آتی ہے ریسٹارٹ ہو تو آپ جاتا ہے یہ سب کے پال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو ہے نا پوری باڈی جو ہے وہ اس میں جرک پیدا ہوتا ہے، ایک جھٹکا پیدا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جہاں بھی باڈی میں کہیں کلوٹنگ ہے، کہیں گیسٹرک ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہے، تو فوری طور پہ باڈی کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، اور چھینک جو ہے وہ آپ کو بڑا ریلیف دیتی ہے. ناظرین یہ چھینک جو ہے اللہ کا بڑا نعمت ہے. بالکل ایسے ہی. بے شک. سمجھے نا، چھینکنا، کھانسنا، بعض اوقات جو ہے جیسے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جی دل میں درد ہے ذرا زور زور سے کھانسو. بالکل ٹھیک ہے. تو زور زور سے کھانسنے سے وہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے اور فوری طور پر بندہ ریلیف محسوس کرتا ہے. بالکل ایسے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح چھینک جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے. کائنات فطرت نے ہماری چھینک میں رکھا ہے. جیسے کبھی ناک میں خارش ہوتی ہے یا کچھ ایسی خشکی ہو جاتی ہے، کچھ کلوٹنگ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چھینک آ جاتی ہے اور اس سے ہم بڑا ریلیف محسوس کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب چھینکو الحمدللہ کہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ دوسرا حل یہ ہے کہ اگر دائیں سائڈ پہ درد ہے تو آپ بائیں ناک کی نتھنے میں شہد کے 2-3 قطرے ڈال لیجیے. ٹھیک ہے. اور اگر بائیں طرف درد ہے تو دائیں لیٹ کر جو ہے 2-3 قطرے شہد پہ ڈال لیجیے. اس کے علاوہ زیتون کا تیل لیجیے، وہ لیجیے اور کان میں اور ناک میں لگا لیجیے اچھی طرح، اور ناف میں لگا لیجیے، آپ کا میگرین ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں جو کہ آپ بڑی جلدی اس سے
مسئلے سے فوری طور پہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اچھا اسی طرح سے مائگرین کا پیشنٹ ہے, اس کو جو وہ کہتے ہیں کہ جب تک قے نہ آ جائے اور پیلی زرد قے ہوتی ہے, بڑی کھٹی اور کڑوی قسم کی قے ہوتی ہے, وہ نہ آ جائے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معدہ صحیح نہیں ہے. نظام ہضم بہتر کریں, اپنی غذا کو بہتر کیجیے, پراٹھے, انڈے اور دیگر جو ہے روغنی مرغن غذائیں ان سے آپ پرہیز کر لیجئے. اور پھر بار بار کھانے والا آدمی جو تھوڑی تھوڑی دیر کھاتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے, وہ تو جگالی کرنا جی انسان کی بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. پھر پان, گٹکا بتائیے, اور سگریٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے وہ بھی سر درد کا شکار رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اب کیونکہ موسمی تبدیلی کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ رہتا ہے کہ فلو کی شکایت ہوتی ہے, لیکن ان کیسز کے اندر کچھ جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر سر کے کسی خاص حصے میں نزلے کا جم جانا ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی اسٹیم لینے کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود وہ نزلہ کیونکہ باہر نہیں آتا, یہ بھی وجہ بن رہا ہوتا ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے, اس کی بھی ذرا بتائیے گا. اس کو دور کرنے کے لیے دو تین طریقے ہیں. ایک تو آپ بادی اشیاء کا استعمال, ٹھنڈا پانی, بادی اشیاء فوری طور پر مستقل طور پہ بند کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یخنی دیسی مرغے کی یخنی استعمال کیجئے, بکرے کے گوشت کی, گردن کے گوشت کی یخنی استعمال کریں, اور پائے کا پتلا شوربہ بنا لیجئے, مرغن نہیں ہو, روغنی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی بہت لاجواب ہے اس معاملے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو ایک میں نسخہ بتاتا ہوں ناظرین, وہ بازار سے بڑے آرام سے مل جائے گا. اس کو استو قدوس معجون ہے, استو قدوس, لوق سپستہ, اطریف الکشنیزی, اور یہ تین چیزیں لیجیے گا. اور اطریف الکشنیزی, لوق سپستہ اور استو قدوس, ان تین چیزوں کا وزن لیجئے اور ان میں سے آدھی آدھی چمچ نکال کے کھولتے پانی ایک کپ میں ڈالیے اور اس میں حل کر کے پی لیجئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اطریف الزمانی رات سوتے وقت وہ 1 سے 2 چمچ جو ہے وہ گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجیے. وہ کسی بھی برانڈ کی استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ بازار میں وہ دستیاب ہے. وہ سر درد کے لیے بہت اچھی دوا ہے اور اندر سے معدے کو جو ہے اس کی اصلاح کرتی ہے اور قبض رفع کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے جی, نزلے کو جو ہے وہ اس طرح آپ نے رفع کرنا ہے. اچھا یہ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو بہت ساری بیماریاں اس کا براہ راست تعلق آپ کے معدے سے ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کون سی ایسی ادویات ہیں جو مستقل جن کو مسائل ہیں خاص طور پہ قبض کی, یا دوسری صورت میں جن کو موشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, اسٹیبل نہیں ہے اسٹمک, ان کا کیا علاج آپ کرتے ہیں, یہ ذرا بتائیے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر خود علاج کرنا چاہیں تو ان چھوٹی چھوٹی معاملات کے لیے آپ اویئر رہنا چاہیے. مثلا اگر ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہے, گیسٹرک ہے, اور سینے میں جلن رہتی ہے, ایسی صورتحال میں ایک تو فوری طور پر آپ غذا تبدیل کر لیجئے. سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. جو کا دلیا ضرور کھاتے رہیں. جو کا دلیا آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. اگر جو کا دلیا میں آپ السی ڈال لیں, 1 چمچ ایک کپ میں باؤل میں آپ جو کا دلیا ڈال کر السی پیس کے ڈال دیں, یا سمجھے نا 1 چمچ کھانے کا 1 چمچ ہو وہ السی پیس کر اس میں ڈالیے رات سوتے وقت اور اس کو پیجئے. آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ بڑے سے بڑا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے آلو بخارا ہے. آلو بخارے کو رات کو بھگو دیں, صبح 5 سے 7 دانے آلو بخارا بھگو کے صبح اس کو مل کے چھان کے آپ پی لیجئے تو آپ کا یورک ایسڈ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. بالکل ایسا ہی. اور چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں کہ سونف, پودینہ, الائچی, اناردانہ, اور اسی طریقے سے اس میں آپ سوہنجنا, بڑی اچھی چیز ہے. سوہنجنا جو ہے اس کے پتے لے لیجئے. سوہنجنا کے پتوں کو خشک کر کے 1 چمچ وہ اس میں ڈالیے اور اس کی چٹنی سے بنا کر آپ صبح, دوپہر, شام
اور زیرہ ضرور ڈالیے گا. زیرہ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیرہ کا تاثیر گرم ہے. زیرے کی تاثیر گرم نہیں ہے. وہ پیشاب آور بھی ہے, گردوں کو کی اصلاح بھی کرتا ہے, جسم سے ورم بھی ختم کرتا ہے, اور اور خون کو پتلا بھی کرتا ہے, رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے یہ چٹنی آپ کی دوا کی دوا اور غذا کی غذا بھی ہے. اس چٹنی سے آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا, شوگر بھی نارمل رہے گی, اور آپ کی ٹینشن بھی ریلیف رہے گی. گیسٹرک کا بہترین علاج ہے. نظام ہضم, معدہ اور جگر نارمل رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ ہر چٹنی کے اندر جو ہے وہ مرچیں جو ہے وہ ضرور شامل کر دی جاتی ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مرچ میں ہری مرچ ڈالیں, لال مرچ سے ذرا بچے رہیے. اور ہری مرچ ہے, کالی مرچ ہے, اس کا استعمال کیونکہ اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اس میں اور بھی کئی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے چٹنی کی. یہ جو ہمارے یہاں لال مرچ استعمال ہوتی ہے رنگ والی, جو لال رنگ دینے کے لیے مزید اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کی جاتی ہے, اس کی کیا نقصانات ہیں ذرا یہ تو بتائیے, کیونکہ لوگ بڑا اس کو بے طریقے استعمال کر رہے ہیں. ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہری مرچ جو ہے وہ اس میں وٹامن سی ہے موجود. جی. اچھا, لال مرچ کا تعلق جو ہے وہ سوائے ہمارے ایشیا میں استعمال زیادہ ہوتی ہے. اٹلی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مرچوں کا, تیز مرچ کھانے والے لوگ ہیں. لیکن وہ یہی لال مرچ ہوتی ہے وہ جو جی ہاں ہری مرچ جیسی اس کا, اس میں دیکھیں بہت زیادہ استعمال کرنے سے ایک تو ویسے فائدہ مند بھی ہے کیونکہ آپ کے جسم سے زہریلے اثرات کو نکالتی ہے. مگر اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کے السر, آنتوں کا انفیکشن پیدا کرنا, آپ کا جو ہے نظام ہضم میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ فاسٹ کر دیتی ہے. اور اس طرح جو ہے آپ کو نظام زندگی کا بہت برا ہوتا ہے. آپ کو موشن لگ جاتے ہیں, الٹیاں اور قے شروع ہو جاتی ہے, اور یہ السر جو ہے یہ بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر السر کی شکایت ہے تو آپ ملیٹھی, بالکل ٹھیک ہے, ملیٹھی کو جو ہے یہ ناظرین بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. عموماً پان کی دکان پہ بھی پیسی ہوئی ملیٹھی ہوتی ہے جو پان میں ڈال کے دیتا ہے, اور وہ لمبی لکڑیوں کی صورت میں ہوتی ہے. آپ اس کو باریک کر لیجئے, باریک کر کے اس کا جو شاندار قہوہ بنائیں یا آدھی چمچ منہ میں رکھ کے گرم پانی کے ساتھ پی لیں, تو یہ ملیٹھی جو ہے یہ السر کا بہت لاجواب علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ میں السر پہ آیا ہوں کیونکہ اس کی وجہ بھی میگرین ہے, یہ بھی کاز کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تخم بالانگو اور اسبغول. ٹھیک ہے. اسبغول جو ہے یہ آئنٹمنٹ ہے معدے کی اور آنتوں کا, انفلیمیشن کی صورت میں بہت افیکٹو ہوتا ہے. بالکل. یہ آنتوں کو جو ہے ان کی تحریک پیدا بھی کرتا ہے آنتوں میں, پھر آنتوں میں فاسد مادہ جو رکا ہوا ہوتا ہے معدے کا خارج کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت, اور اندر جو بہت زیادہ مرچیں کھانے کے بعد جو ہے جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ریلیو کرتا ہے. اسی طریقے سے تخم بالانگو جو ہے وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل کرے گا, اور اس کی بے تحاشا افادیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے جو فوائد ہیں, خاص طور پہ یہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, جڑی بوٹیاں, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. آج کا جو موضوع تھا وہ بات ہو رہی تھی میگرین کے حوالے سے. آدھے سر کا جو درد ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے اور کیا اس کا کوئی مکمل علاج ہے. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی بھی ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں اس میں سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے. تو پروفیسر صاحب ابھی بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے, خاص طور پہ خوراک کے حوالے سے جو بد احتیاطی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں, جس میں معدے کا السر بھی شامل ہیں, آنتوں کے دیگر جو مسائل ہیں وہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کے اوپر آپ گفتگو کر رہے تھے. آپ کی لائف کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے نمبر جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور لائف کال جس کے نمبر کے ساتھ لکھا ہے اس نمبر پر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے, اور پھر آپ کو جو ہے وہ جوابات دیے جائیں گے.
اچھا جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آئنمنٹ خاص طور پہ میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑے افیکٹو ہیں، یہ کس حد تک جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو آپ کو انسٹنٹ ریلیف کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے، یہ کس حد تک کارآمد ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے ہاں یہ بھی ایک مرحلہ ہے، گا جی اور کچھ ایسی ادویات ہیں جو میرے پاس جس میں عسکری واٹر ہے، جی یہ بھی بڑی لاجواب چیز ہے، اور میں یہ بتاتا ہوں ناظرین کو کہ فوری طور پر سر درد جی رفع کرنے کے لیے عسکری واٹر کے 2-3 قطرے ماتھے پہ لگا لیجیے، بالکل ٹھیک ہے کن پٹیوں پہ لگائیے، جی 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 آپ کا سر درد سیکنڈوں میں رفع ہو جائے بالکل گا۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی اس میں کو نے استعمال کیا بالکل، ہاں میں اس کے بارے میں بالکل تصدیق بالکل آپ اس کے وثوق سے کہہ سکتا معتقد ہیں، معترف ہیں، ہوں۔ ایسے ہی فریفتہ ہے، ہیں، بالکل محترم سمجھے بالکل نا؟ ایسے ہی۔ کیونکہ وہ فوری طور پر اگر سانس کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، سائنس پرابلم ہے، ناک بند ہے، تو آپ اس کو سونگھنے کے لیے، یہ ایسی دوا ہے جو سونگھنے، لگانے اور پینے کے کام میں آتی ہے، بالکل سمجھے نا؟ آپ کا اگر عسکری واٹر آپ کے پاس ہے تو سمجھیے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی جیب میں ہے۔ بالکل ایسے ہی ٹھیک آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی مچھر کاٹ جاتا ہے یا کوئی ایسا جانور کاٹ جاتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بعض اوقات بچوں کو مکڑی جو ہے وہ کاٹ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بچے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا جانور کاٹ گیا، وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور انتہائی یعنی گرم اور برننگ کرنے لگ جاتی ہے، جلنا شروع ہوتی ہے وہ جگہ۔ تو میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بچی ان کی 2-3 سال کی ہے اور یہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ ان کو جب دیکھا تو اس کو واقعی وہ بچی بڑی شدید تکلیف میں تھی، اسی وقت میں نے اس کو عسکری واٹر دیا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عسکری واٹر فوری طور پر لگایا، بچی کو 5-7 منٹ کے بعد سکون ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے اس کا یعنی بہترین تریاق ہے، یہ پوائزن کو، زہر کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ایون کہ میں نے بچھو اور سانپ کاٹے لوگوں کو بھی تجربہ پینے کو کیا۔ فوری طور پر دیا، فوراً لگا دیا اور وہ فوراً طور پر نارمل ہو گئے۔ بالکل ٹھیک جلے ہوئے نشانات جو ہیں فوری طور پر جیسے ہی جل جائے اور اسی وقت عسکری واٹر لگا لیا جائے، بالکل ٹھیک۔ جیسے عموماً کچن میں خواتین جو پکاتے کھانے پکاتے وغیرہ جل جاتی ہیں اور ان کو وہ نشان پڑ جاتا ہے ہاتھوں پر، پیٹ پر، کہیں بھی، اور بعض اوقات وہ گھی جلتا ہوا، سمجھے نا، اس میں پراٹھا بنانا یا اوکے۔ تو فوری طور پر اسی وقت عسکری واٹر لگا لیں ٹھیک۔ تو آپ کا جلا ہوا نشان نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کو بڑی جلدی اس کی ٹھنڈک محسوس کریں گی اور اس کی تکلیف دہ مرحلے سے آپ گزر ٹھیک ہے جائیں گے بڑے اچھا آسانی پروفیسر سے۔ صاحب کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ بھائی جان میرا نا وہ جوڑوں میں درد ہے۔ اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی، فرمائیے۔ خبر پشاور سے۔ اچھا پشاور سے، فرمائیے۔ جی جی میرا جوڑوں کا درد ہے۔ اچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ 40 سال۔ اچھا 40 سال آپ کی عمر ہے، ٹھیک ہے، جوڑوں کے درد کی شکایت ہے، شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ کچھ ہے؟ نہیں نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ کب سے، کتنا عرصے سے درد ہے آپ کو؟ جی 5 سال سے۔ 5 سال ہو گئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت زیادہ ہو گیا یہ۔ قبض کی شکایت رہتی ہے؟ جی قبض؟ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، ٹی وی کے اوپر آپ نے جواب سننا ہے۔ جی جناب۔ اچھا جوڑوں کا درد جو ہے اکثر لوگوں کو بہت رہ رہا ہے، آج کل بچوں کو بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں بچے، چھوٹی سی عمر میں ٹانگوں میں درد، جوڑوں میں درد، جی کمر میں درد، بچیوں کے لیے بھی بہت بڑا مرحلہ ہے تکلیف دہ، تو اس کی کئی وجوہات ہو جاتی ہیں۔ مثلا اب انہوں نے جو بتایا کہ جوڑوں کا درد ہے اور اس کی وجوہات جو ہے ان کی غذا کی تبدیلی ہونی چاہیے، یہ بڑے گوشت کا استعمال ختم کریں، اور اسی طریقے سے جوڑوں کے درد میں ٹھنڈا پانی کا استعمال، آج کل موسم ٹھنڈا ہے تو اس میں بھی جوڑوں کا درد کا مریض جو ہے وہ کافی تکلیف دہ مرحلے سے گزرتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے لیے میں نے جو بتایا تھا عسکری واٹر، ناظرین بہت لاجواب چیز ہے، اسی وقت جیسے جوڑوں کے درد پہ لگائیں گے وہ فوری طور پر رفع ہو جائے گا، بڑی سستی اور بڑی کامیاب دوا ہے یہ ہماری، اور ہماری جتنی ادویات ہیں وہ مارکیٹنگ نہیں کرتے، یعنی دکانوں پہ ہماری ادویات نہیں آپ کو ملیں گی، سٹورز پہ تلاش کرنے کے بجائے ہم سے براہ راست رابطہ کریں، اور یہ دوائیں ہم آن لائن جتنے بھی ہیں وہ سب ترسیل کرتے ہیں کورئر کے ذریعے،
محکمہ ڈاک کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر جو لوگ بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں مریض، وہ بھی مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے بھی، جس شہر میں بھی جس ملک میں بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کریں، اپنی رپورٹس بھیجیں، اور جب رپورٹس بھیجیں تو مجھے کال ضرور کریں، کیونکہ سینکڑوں جو ہیں میرے پاس واٹس ایپ آتے ہیں، اور ان سے جو کال نہیں کر پاتے وہ ان کو جواب دیر سے دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس وقت رابطہ کر رہے ہیں، سمجھے نا، وہ بعد میں مجھ سے 2 بجے کے بعد رابطہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ مجھے وہ اپنے سوال دوبارہ کریں گے۔ چلے، لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے آپ رابطہ کیجیے۔ جی ہاں، اچھا، تو یوں جو ہے وہ ہمیں، چونکہ آج کل میں ابھی کراچی میں ہوں، انشاءاللہ ان قریب جو ہے میں ہفتہ 10 دن کے بعد جو ہے میرا پروگرام ہے جی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ٹھیک ہے، یہ وزٹ کرنا ہے مجھے، تو وہاں پر میں ان لوگ مریضوں کو دیکھوں گا جو بڑے لا علاج قسم کے مریض ہیں، باقی امراض سے متعلق مریض جو ہیں وہ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں فون پر ہے، جو نمبر ناظرین چل رہے ہیں، یہ نمبر جو ہیں اس میں واٹس ایپ، دونوں نمبر میرے واٹس ایپ کے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ذکر کر رہے تھے یہ صاحب جو جوڑوں کے درد کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کالر ہے تو کالر ہے، پہلے شامل کر پھر لیتے ان کا ہیں، اس کے صاحب کا بعد میں پھر بتا جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ حکیم بات کر رہا ہوں، جی حکیم صاحب سے بات کرنی تھی۔ آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کیجیے۔ جی فرمائیں۔ حکیم صاحب، میں وسیم فارغ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پیروں میں کچھ ہفتے سے میرے پیر سن رہنے لگے ہیں۔ پیر سن رہنے لگے ہیں، یہ کیا؟ ہاں، پیر سن رہے ہیں کہ جھنجھناہٹ اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں، چلتا پھرتا ہوں، میں نیلو چل لیتا ہوں، لیکن جب لیٹ جاتا ہوں بستر پہ سوتا ہوں تو اس وقت پیر، اس کے تھوڑی دیر کے بعد نا 2 گھنٹے کے بعد پیر سن جاتے ہیں اور پیروں میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، لیکن چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ پتہ نہیں چاہیے، یہ کچھ ہفتے سے ہونا شروع ہوا ہے، 4 مہینے سے۔ اچھا، عمر کیا آپ کی؟ اوور ہے 65۔ وزن؟ وزن ہے 76 کلو۔ اچھا، آپ کو اور کوئی پرابلم پیٹ کی یا نظام ہضم کی یا قبض، گیسٹرک؟ نہیں، کانسٹیپیشن تو نہیں ہوتی مجھے، ہاں کوئی چیز کبھی ایسی کھا لیتا ہوں تو موشن تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، اور قبض وغیرہ تو مجھے نہیں ہوتا، اور مطلب ہاضمے کی کبھی، ہاں کوئی غلط چیز کھا لے تو ہاضمے کی پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن نارمل ایسا کوئی نہیں ہے۔ کڈنی میں تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو وہ میں اس کی دوا، مطلب ایک ہومیوپیتھک دوا ہے وہ لے لیتا ہوں، لیکن وہ یورین سب صحیح آتا ہے، بلکہ بعض دفعہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا اچھا، شوگر ٹیسٹ کروایا آپ نے؟ شوگر ٹیسٹ، شوگر میرا اپر لمٹ پہ ہی ہے، مطلب شوگر ہے نہیں جی، اپر لمٹ نہیں سمجھ لے، کہنے 110 اور اس کے بعد جو ہے 200 کے اندر، 200 کے قریب، ٹھیک۔ وہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ شوگر آپ کا بارڈر لائن پہ ہے۔ یہ عرضی کافی عرصے سے ہے، یہ سالوں سے ہے، یہ بارڈر لائن پہ۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو ذرا بتاتا ہوں آپ کے حوالے سے۔ آپ بہت شکریہ، ٹی وی آپ نے پروگرام میں کال کی، اب آپ جواب سنیے۔ جی جی، اچھا، ایک تو میں نے کہا کہ ان کو شوگر بارڈر لائن پہ ہے۔ اب شوگر کی وجہ سے بھی پیروں میں جھنجھناہٹ، سنسناہٹ اور سن ہونے کا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ پانی کی کمی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور گرم پانی کا استعمال اس موسم میں، ہر موسم میں کوشش کریں کہ گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ گرم پانی جو ہے وہ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے، آپ کی موٹاپا اور دیگر کئی پرابلم جو ہے وہ جوڑ کا ختم کرتا ہے۔ کالر کو یہ صاحب، ایک میں یہ ان صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے میرے نمبر پر براہ راست رابطہ کر کے، چونکہ کراچی سے تعلق ہے تو میرے پاس مطلب میں تشریف لے آئیے، اپنا چیک اپ کروائیں۔ دوسرے صاحب جو پشاور سے جو جن جوڑوں کے درد کی بات کر رہے تھے، اس کال کے بعد میں ان کو بھی جواب، ٹھیک ہے، ابھی جواب دیتے ہیں، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ بھائی کراچی سے بات کر رہا ہوں، سید فرزند علی زیدی۔ سید فرزند علی زیدی، جی زیدی صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پوچھنا یہ ہے کہ میں اصل میں میرے کو پتہ نہیں تھا، مجھے ہے کہ شوگر ہو گئی میری ابھی نارمل، نہ بالکل دوائیاں کھا رہا ہوں،
ٹھیک ہے جی اصل میں دو تین دن سے جو ہے نا مجھے پیشاب کر رہا ہوں نا، پیشاب کے بعد نا مجھے خون کے قطرے آ رہے ہیں اچھا اوہو، 2-3. اچھا ہاں ابھی میں نے دوائی میڈیکل اسٹور سے لی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیں. ٹھیک ہے. عمر کیا بتائیے آپ نے؟ عمر میری 40 سال ہے. اچھا، شوگر کب سے ہے؟ شوگر میرے کو ابھی 1.5 سال سے پتہ لگی تھی. اچھا، 1 سال ہاں ہو گیا. اور 1 سال ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، اب شوگر کنٹرول کی دوا کھا رہے ہیں؟ دوا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھیے گا، میں آپ کو جواب ابھی دیتا جواب ہوں. دیتے ہیں. جی جناب آپ بتائیے. اچھا، ان کا مسئلہ جو ہے ہم، پیشاب میں بلڈ ڈراپس آنا مسئلہ ہے، اور کراچی سے بات کر رہے ہیں. یہ ایک تو شوگر کا مریض بھی ہیں. اچھا، ایلوپیتھک ادویات میں شوگر کنٹرول تو کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ شوگر کا علاج نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ساری زندگی آپ دوائیں کھاتے رہیں، آپ شوگر کنٹرول رہے گا. لیکن ان ادویات کا مضر اثرات جو ہیں وہ بڑے ہارمفل رہتے ہیں. اس کے بعد بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہارٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک ہربل جتنی دوائیاں ہیں وہ 10 امراض کو کنٹرول کرتی ہے. ایک دوا 10 امراض کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ ایلوپیتھک دوا جو ہے وہ ایک مرض کو ختم کرنے کے ساتھ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید 4 امراض جو ہیں وہ آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوشش کریے کہ ایلوپیتھک دوا صرف ایمرجنسی میں استعمال کریں. یہ صاحب میرے پاس آ جائیں، کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو میں ان کو چیک اپ کیے بغیر نہیں بتا سکتا. اپنی کوئی رپورٹس ہوں تو وہ لے آئیے گا، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کی معاملات کیسے کیوں ایسے ہیں. آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو یہ خارش کی ہوا چل رہی ہے بیماری، جی اس کے لیے ٹھیک ہے. مجھے پوچھنا ہے. یہ گول دائروں والی خارش چل رہی ہے، بہت زیادہ خارش ہے. اور ہے نا کیا نام ہے، ایک دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو میرے گھٹنے میں بھی جھٹکا آ گیا تھا، اچھا، اور گری تھی نا تو جو پیلے کی ہڈی ہے میری اس میں بھی چوٹ آئی تھی. تو اب ٹھنڈ کی وجہ سے نا مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. عمر کیا آپ کی؟ عمر میری 45 سال ہوگی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو جی جواب ابھی دیتا ٹی وی ہوں. کے اوپر جواب آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے جی. جی دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خارش کا مسئلہ جو واقعی ہے یہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور چونکہ موسم خشک ہے، جی سردی کی آمد ہے، تو اس میں جو آپ گرم کپڑے نکالتے ہیں ان گرم کپڑوں کو دھوپ ضرور لگوائیے. ضرور لگا، بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو دھو کے پہنیے، کوشش کریں، نہیں تو دھوپ لازمی لگائیے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ نہانے کے بعد اور نہانے سے پہلے جسم پر تیل لگائیے، اچھے طرح مساج کریں. نہانے کے بعد جو ہے 2-3-4 قطرے زیتون ہو، سرسوں ہو، ناریل تیل پوری باڈی پہ مالش کر کے صرف گرم پانی ڈالیے. تیسری بات، کیونکہ کال آئی ہوئی ہے، ذرا ان کو ذرا تھوڑا سا رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ نیم کے پتے، سوہنجنا اور پودینہ، اس کا قہوہ بنا کر صبح اور شام پیجئے. ہم وزن لیجئے اور 5-5 گرام لیجئے گا اور اس کو قہوہ بنا کے پیجئے. چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ خاتون کراچی میں ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ مجھ سے میرے پاس آ جائیں. اس کے لیے بہترین دوا ایک ہے ہماری فیمینائن، خواتین کے لیے عسکری فیمینائن، اور مسکولائن دوا ہے جو نہانے کے بعد جو ہے جسم پہ لگا لیا جاتا ہے، اور جس کے 1-2 دفعہ کے استعمال سے پوری جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے. اپنی غذا میں اچار، چٹنی، تیز مرچ مسالے، گوشت کا استعمال کم از کم کیجیے. جی ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون حکیم صاحب سے بات کر دی. جی آپ کی فرمائیے. آواز سن رہے ہیں، سوال کیجیے. ہاں بیٹا بولیے. ہاں یہ میرا اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے. ٹھیک. اس کے لیے کیا دوا تجویز کریں گے آپ؟ عمر کیا آپ کی؟ عمر 50 سال. اچھا، کس نوعیت کی کمزوریاں ہیں؟ بھائی وہ جسمانی کمزوری ہے ٹھیک اور ہے. اعصابی کمزوری ہے. اچھا، عمر کیا بتائی آپ نے؟
عمر انہوں نے 50 سال ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی دیکھیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جن صاحب کا ایک جوڑوں کا درد تھا, ان کو میں چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, اور ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سے اس کی دوا بھی منگوا لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ شہد کے چھتے کا جو موم ہوتا ہے, عموماً شہد کا چھتا جب اترتا ہے تو اس کو چھتے کو آپ شہد وغیرہ نکالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ویکس رہ جاتا ہے, موم رہ جاتا ہے, تو اس کو چھتے کو آپ کھولتے گرم پانی میں ڈالیے اور موم اوپر کی طرف آ جاتا ہے, سارا گند نیچے بیٹھ جائے گا, اس موم کو اتار لیجیے. ٹھیک ہے. اور موم اتار کے جب رکھیں گے تو وہ جمنا جم جائے گا, اس کی گولیاں بنا لیجیے. ٹھیک ہے. اور چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا کر صبح نہار 2 گولی, 1 سے 2 گولی صبح نہار کھائے, اور اسی طرح شام کو استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ انشاءاللہ. اور باقی چیزیں میں نے کہا کہ یہ بند کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ جی مجھے اعصابی کمزوری ہے, تو غذا کے ذریعے کوشش کریں کہ زیادہ غذا میں بہتری لائیے. جو کا دلیا, اس میں 4-5 کھجور ڈالیے. انجیر ہے وہ آپ 3-4 دانے انجیر کے ڈالیں, 6-7 دانے, 5 سے 7 دانے بادام, پستہ, اخروٹ یہ ڈالیے, اور کاجو ڈالیں. جو کے دلیے میں بنا کے پکائیں. تلبینہ ہے, بہترین دوا بن جائے گی آپ کی, غذا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے مطب تشریف لائیے, اگر ضرورت پڑی تو آپ کو چیک اپ کر کے اور بھی اس سے بہترین دوائیاں دیں گے. اس کے علاوہ رات سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل رات سوتے وقت پئیں, پیروں کے تلووں پہ مالش کریں, اور اس سے آپ کا ریلیف کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, اب ہم اپنے تقریباً اختتام کی طرف ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. آخری کالر ہی ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے پہلے. میں بفر زون کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. وہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ میری بچی کی عمر 11 سال ہے. جی لیکن اس کا جو ویٹ ہے نا وہ اس کے ایج کے لحاظ سے بہت کم ہے وہ. اچھا. اور وہ کھاتی تھی ماشاءاللہ صحیح ہے, لیکن اس کا وزن نہیں بڑھتا. اچھا ٹھیک ہے, میں بچے کے حوالے سے میں بات سمجھ گیا کہ کھاتی پیتی ٹھیک ہے اور اس کا وزن نہیں بڑھ رہا. ہائٹ کتنی ہے بچی کی؟ ماشاءاللہ ہائٹ صحیح ہے اس کی جو ہے نا. ٹھیک. جی اس کے لحاظ سے ہائٹ صحیح ہے, بس اس کا وزن نہیں بڑھتا. ماشاءاللہ سب کچھ کھا رہی ہے, پی رہی ہے, ایکٹیو ہے, لیکن بس وزن نہیں بڑھتا اس کا. صحیح. دیکھیے میں آپ کو ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہر ماں باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹال ہو, گورا چٹا ہو اور صحت مند ہو. یعنی ٹھیک ہے, میں نے جو خاتون یہ تلبینہ بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے, یہ بچی کو دیا کرے ناشتے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وقت پہ سوئے, وقت پہ اٹھے. اور بچی کو اگر کسی وقت میں میرے مطلب لے آئیں تو میں اور بھی چیک اپ کر لوں گا. ویسے بچوں کے بارے میں زیادہ کانشیس والدین رہتے ہیں, حالانکہ وہ سب چیزیں ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر چیز میں معاملات میں بہتر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو میرا جواب آپ کو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سب سے اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھیے. نمبر 1, آپ کا تعلق اپنے اللہ سے ہے. بہت خوب. اور جس خالق نے آپ کی تخلیق کی ہے اس نے آپ کو اس نظام کو چلانے کے لیے بہت سارے معاملات میں آپ کو مدد کی ہے. اللہ نے خود انسان کو ایجوکیٹ کیا ہے, نبیوں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے اور اس پیغام کے ذریعے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں قائم ہیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, اس امانت کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. آپ جتنی اس کی حفاظت کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو برے وقت میں یہ جسم آپ کے بڑھاپے میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں یہ جسم آپ کو تر و تازہ اور توانا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا. کیونکہ آپ کا جسم آپ نے اس کو کرائے کا مکان نہیں سمجھا, آپ نے اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, زندگی طویل کر سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک صحت مند, جوان, توانا, خوشگوار رہ سکتے ہیں. اور کائنات فطرت کے نظام کو سمجھیے, اس پہ عمل کیجیے, انشاءاللہ اس میں صحت اور بقا کے راز موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا
اور سوالات اور بھی تھے، کالر بہت سارے تھے، لیکن مختصر وقت کی وجہ سے سب کو شامل نہیں کیا جا سکا، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ضرور شامل کیا جائے گا. اور یہی گزارش ہماری آپ سے، پروگرام دیکھتے وقت جب بھی آپ کال کریں مختصر بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو جو پروگرام میں شامل کیا جا سکے. اسی بات کے ساتھ اب آپ سے اجازت لینی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.